والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. एक ऐसा अमल जो हर मुसलमान का जेवर है, अगर किसी के पास हो उसकी ज़बान से निकले हुए कलिमात की तासीर बढ़ जाती है। लोगों को करीब करने वाला, और बंदे को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब दिलाने वाला अमल क़यामत के दिन मीज़ान अमल में सबसे ज़्यादा वज़नी, सबसे ज़्यादा भारी अमल और सरज़मीन मक्का से सफ़ा की चोटी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो आवाज़ गूंजी, मशरिक़ से लेके मग़रिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक
ہر شخص کے دل میں اگر اس نے اثر پیدا کیا، اس کا سبب، اس کی وجہ، ان ساری باتوں کے متعلق اللہ نے توفیق دی تو آج گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی نوازے، اور ہم سب کو اللہ تعالی یہ عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اسلام دنیا میں کیسے پھیلا؟ کوئی جواب دیتا ہے کہ جہاد کی قوت سے پھیلا، مجاہدین کی قربانیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا، تلوار کے زور سے اسلام پھیلا۔ کسی نے کہا نہیں، اسلام دعوت اور تبلیغ کے ذریعے پھیلا۔ تیسرا طبقہ کھڑا ہوا، نہیں، اسلام اپنے علم کی بنیاد پر پھیلا، دلائل کی بنیاد پہ پھیلا۔ چونکہ اسلام کے دامن میں سورج سے زیادہ تابندہ، چاند سے زیادہ حسین و جمیل اور روشن دلائل موجود ہیں، ان دلائل اور براہین کی وجہ سے اسلام نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مجاہدین کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، داعی اور مبلغ کی دعوت کو بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، معلمین اور علماء کی محنتوں کو اور جن لوگوں نے مناظروں کے ذریعے سے اہل باطل کے سامنے دلائل کے ساتھ دین اسلام کو پیش کیا، ان سب کی محنتیں ہیں، لیکن سوال کا مکمل جواب نہیں ہے۔ اس سوال کا صحیح اور مکمل جواب یہ ہے، اسلام نہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، نہ اسلام زبان اور تقریر اور خطابت کے ذریعے پھیلا ہے، نہ اسلام کسی کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے پھیلا ہے، نہ اسلام دلائل اور دلائل کے انبار کے ذریعے پھیلا ہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا، لیکن اسلام نے لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنائی ہے وہ مسلمانوں کے اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، غضب کا خطیب ہو، پائے درجے کا مبلغ ہو، بہترین عالم ہو، زبردست مجاہد ہو، ان سب کی قربانیاں ایک طرف، لیکن اگر ان کے علم کے پیچھے، ان کے جہاد کے پیچھے، ان کی دعوت اور تبلیغ کے پیچھے، ان کے علم کے پیچھے اگر اخلاق حسنہ کی بنیاد نہیں ہوگی تو اس واعظ کا وعظ بے اثر ہے، اس مجاہد کا جہاد بے اثر ہے، اس مبلغ کی تبلیغ، داعی کی دعوت بالکل بے اثر ہے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان جس کے پاس نہ علم، نہ دعوت دینے کا اسلوب اور انداز، نہ میدان جہاد میں اس کی کوئی قربانی، سیدھا سادہ مسلمان ہے، لیکن اس کے اخلاق ایسے عمدہ ہیں جو اخلاق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔
اس کی عادات اتنی پیاری ہیں، بیوی سے لے کے بچوں کے ساتھ، اگر امام ہے تو مقتدیوں کے ساتھ، اگر مقتدی ہے تو امام کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ، دنیا کا چھوٹا سا بچہ ہو ناسمجھ، اس سے لے کے اگر انبیاء کا وارث عالم ہو، ان سب کے ساتھ اس کے اخلاق اور عادات اور رویہ اور سلوک کیسا ہے، یہ چیز انسان کے دل کو متاثر کرتی ہے۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، سورۃ القلم، اللہ نے 3 قسمیں کھائیں، نون والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، قسم ہے جو وہ لکھتے ہیں ان کی، 3 قسمیں کھائیں۔ یا اللہ، کیوں قسم کھا رہے ہیں آپ کی بات پہ تو مومن کو ویسے بھی یقین اور اعتماد ہے کہ نہیں، قسم اس لیے کھا رہا ہوں، آگے سنو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے نون کی قسم، مجھے قلم کی قسم، جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم، یہ 3 قسمیں کھا کے میں خلاق عالم کہتا ہوں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون اور دیوانے اور پاگل نہیں ہیں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ مجنون ہو گئے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، نیا دین لے کر آئے، دماغ خراب ہو گیا، کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا نہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ اور تیسری بات، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر سوار ہیں۔ علا اصل میں آتا ہے سواری کے لیے، علو، بلندی، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاق آپ کی سواری ہیں۔ میرے اور آپ کی عظمت کا راز یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے تابع کریں گے، لیکن آپ اتنے عظیم ہیں کہ اچھے اخلاق آپ کے تابع ہوں گے۔ جس طرح سواری سوار کے تابع ہوتی ہے، جب سوار سواری پہ سوار ہو، اپنی مرضی سے دوڑائے، اس کو روکے، اس کو بٹھائے، اس کو چلائے، دائیں موڑے، بائیں موڑے، اس مہار اور رسی وہ اس سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے سواری کو چلاتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیمہ آپ کی سواری ہیں، آپ ان کے سوار ہیں۔ اور سوار جو ہوتا ہے وہ اپنی سواری کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ساری دنیا اخلاق حسنہ کے پیچھے دوڑے گی اور وہ اخلاق حسنہ آپ کے تابع ہو کے رہیں گے۔ انک لعلی خلق عظیم، کیسے اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں آپ؟ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑے کرنا ہے۔ میری دینداری ایک طرف، میری تہجد ایک طرف، میرے حج عمرے ایک طرف، میرے حقوق اللہ ایک طرف، لیکن اسلام سب سے زیادہ جو دنیا میں پھیلا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے۔ آج کیا وجہ ہے کہ جس اسلام نے دنیا کے کونے کونے پہ حکمرانی کرنی تھی، آج وہ اسلام عدالتوں میں ہوتا، آج وہ اسلام ہمارے قانونی اداروں میں ہوتا۔ آپ نے کبھی سوچا
کہ ہم بات تو کر سکتے ہیں، اور مجھ سے لے کے ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ کے اوپر مطمئن ہے کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں اور شاید میں اسلام کے پھیلنے کا سبب بن رہا ہوں۔ نہیں، کہیں سے غلطی ہوئی ہے۔ اسلام کے پھیلنے کا سبب ہم کم بنے ہیں، اسلام کے لیے رکاوٹیں ہم نے زیادہ کھڑی کی ہیں۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ میں اس کی مثالیں دوں آپ حضرات کو، ورنہ ہمارے قانونی اداروں کو دیکھ لیجئے، جہاں اسلام کی حکمرانی ہونی چاہیے تھی وہاں اسلام یتیم بچے کی طرح مظلوم نظر آتا ہے۔ آج میں اور آپ خود کہتے ہیں پیسے کی حکمرانی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس سفارش ہے وہ کر سکتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ تین جملے آپ نہیں کہتے، ہمیں سننے کو نہیں ملتے۔ اگر آپ کی عدالت ہے، آپ کا تھانہ ہے اور آپ کا کوئی بھی ادارہ ہے، یہ تین جملے آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان تین کی حکمرانی وہاں ہوتی ہے، وہاں اللہ کے دین کی حکمرانی نہیں ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ اطمینان کی بات ہے، اس پہ کسی مسلمان کو پرسکون ہونا چاہیے۔ اور سب کے پیچھے اگر دیکھیں گے آپ تو ایک اجتماعی چیز بتا رہا ہوں، وہ اخلاق نبوی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جو دنیا کے ہر انسان کے دل سے نکل چکے ہیں، ان کی قدر نکل چکی ہے۔ آپ اخلاق کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے مسکرا دینا اور بس اچھی بات کر دینا یہ اخلاق ہے، نہیں۔ اخلاق عادات کو کہتے ہیں، عادت کو اخلاق کہا جاتا ہے، جس میں آپ کا سچ بھی ہے، جس میں آپ کا جھوٹ بھی ہے، جس میں آپ کی رشوت بھی ہے، جس میں آپ کے حلال کے پیچھے دوڑنا بھی ہے۔ آپ کی آنکھ کے بند کرنے سے لے کے آنکھ کے کھلنے تک جو معاملات آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں، ان سب کے اندر اخلاق شامل ہیں۔ صرف زبان سے اچھی بات بول دینا، صرف چہرے پہ مسکراہٹ لانا، یہ اخلاق کا ایک چھوٹا سا درجہ ہے۔ عملی کردار، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، آپ اٹھائیے سورۃ آل عمران اور اس کو کھولیے، آیت 154 کو سامنے رکھیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کے مزاج میں، آپ کے لہجے میں سختی ہوتی، غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتا، لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اگر آپ کی زبان میں بھی تلخی ہو اور آپ کے دل میں سختی ہو تو آپ کے پاس کوئی نہیں رہ سکے گا۔ اور حقیقت یہی ہے، وہ بیوی بھی اس وقت تک بیوی رہتی ہے، اور وہ شوہر بھی اس وقت تک شوہر رہتا ہے، اور وہ بچے بھی اس وقت تک ماں اور باپ کے آغوش میں کھیلتے اور ہنستے اور مسکراتے نظر آتے ہیں، جب میاں کے دل میں بھی سختی نہ ہو، بیوی کے دل میں بھی بے جا سختی نہ ہو، میاں کی زبان پہ بھی بےہودگی نہ ہو، اور بیوی کے دل میں بھی اور اس کی زبان پہ بھی شائستگی ہو۔ جہاں سختی پیدا ہو جاتی ہے، جنت جیسا ماحول جہنم کدہ بن جاتا ہے۔ کئی بچوں والے گھر نہیں اجڑے، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی
ایک ساتھ گزارنے کا تہیہ کیا، بکھر گیا، خاندان بکھر گئے، وہ مساجد بھی آباد نہیں رہتی جن مساجد کا امام دل کا سخت آدمی ہو اور زبان کا سخت آدمی ہو۔ ارے جس مسجد کی کمیٹی کا صدر اگر اس کی زبان ٹھیک نہ ہو اور اس کا دل ٹھیک نہ ہو تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم اور اللہ کے گھر بہت ہیں، ہم وہاں نمازیں پڑھ لیں گے، یہاں تو جاؤ کھانے کو بیٹھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن حضرت حسین کو اٹھا کے بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص مسکرایا، کہنے لگا میرے 10 بیٹے ہیں، میری صلب اور پشت سے ہیں، میرے حقیقی بیٹے ہیں، مجھے ان سے اتنی محبت نہیں، میں ان سے اتنا پیار نہیں کرتا، یہ آپ کے اپنی اولاد بھی نہیں ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کی اولاد ہیں، تیسری جگہ پر نواسے ہیں اور آپ ان کو اٹھا اٹھا کے بوسے دے رہے ہیں، ان کو کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں، ان کے لاڈ اور ان کے نخرے اور ان کے ناز اٹھا رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا میں کیا کروں کہ میرے دل کو رحمان نے نرم کر دیا اور تیرے دل کو شیطان نے سخت کر دیا۔ الرأفہ من اللہ والغلظہ من الشیطان، دل کی نرمی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ یہ کون سی غیرت ہوئی؟ آپ کو کسی نے معمولی سا جملہ بول دیا، آپ نے پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، سر پھوڑ دیا، میں نے غیرت کا کام کیا۔ بعد میں بھلے آپ اس کے پاؤں پڑ رہے ہیں اور آپ اس کی جرگے اور منتیں کر رہے ہیں، عدالت اور تھانوں میں جا کے دوڑا دوڑا کے آپ کو مولوی صاحب کو بھی لے جا رہے ہیں کہ جی اب ان کی منت کریں، معاف کر دیں۔ کون سی غیرت کی آپ نے؟ یہ غیرت ہے یا بے غیرتی تھی کہ آپ کو بعد میں منتیں کرنی پڑی، آپ کو جرمانے دینے پڑے، آپ کو ان کے پاؤں پڑنا پڑا؟ یہ آپ کا معاشرہ ہے جس کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے۔ دین اسلام نے کہا تھا وَاصْبِرْ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، میرے حبیب صبر کیجئے، انجام کار متقین کا ہے، نتیجہ متقین کے حق میں ہوگا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ یہ اخلاق ہیں۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ نے معاف کر دیا، یہ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے، آپ نے معاف کر دیا۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے آپ نے اس کو معاف کیا اور آپ نے دل سے بھی اس کی وہ بات نکال دی، صرف معاف نہیں کیا، دل سے اس کی اس بات اور اس کے جرم کو نکال کے آپ نے زبان سے اس کو بولا میں بھول گیا، زبان سے بھی ملامت آپ نے نہیں کی۔ اور یہ بھی درمیانہ درجہ ہے جس کو کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیمہ یہ ہے آپ کو گالی دی گئی، آپ پر پتھر مارا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، آپ نے معاف کیا، صرف معاف نہیں کیا، مسکرائے اور آپ نے دعا دی اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ نے احسان کا معاملہ کر دیا۔ آج مسلمان یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ جی اس بھائی کے گھر سے چاول آ جائیں یا اس بھائی کے گھر سے کھانا آ جائے جس کے ساتھ ہماری ناراضگی چل رہی ہے، کیا ہم اس کا وہ ہدیہ اور اس کے وہ چاول اور کھانا قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا اس بھائی نے میرا سر پھوڑا، اسلام مجھے کیا حکم دیتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟
کیا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ تب تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی جتنی کوششیں آج ہو رہی ہیں، آج سے 100 سال پہلے اتنی کوششیں نہیں تھیں. آج تو ہر شخص مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر شخص عالم بیٹھا ہوا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہوں. پھر اس کے باوجود آج اسلام مظلوم کیوں ہے؟ کوششیں کی گئیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن مصیبت یہاں ہے کہ اسلام پھیلتا ہے تقریر سے نہیں، تلوار سے نہیں، دعوت اور تبلیغ سے بھی نہیں. اسلام پھیلتا ہے اخلاق سے. آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہو اور آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بھئی دین میں یہ ہے اور دین میں وہ صفات ہیں اور دین میں یہ خیر ہے. میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، اور جب عملی زندگی میں کسی کا میرے ساتھ معاملہ آ گیا تو پھر فرعون سے بڑھ کر میرا رویہ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ میرا وہ بیان اور میری وہ تقریریں اور میرا وہ واعظ اور میری وہ دعوت کس کھاتے گئی؟ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیانات نکال کے دکھاؤ، پوری زندگی کے بیانات اور خطابات چند صفحات پہ آ جائیں گے. 23 سال نبوت کی زندگی ہے. ان 23 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جمع کرو، سارے بیانات جمع کرو، چند صفحات ہو جائیں گے. اس کے مقابلے میں آپ کے اخلاق پیش کرو. غزوات کی بات کی جاتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن 27 غزوات ہیں. اخلاق پیش کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب سے آپ کی آنکھ کھلی ہے اس سے لے کے جب تک آپ قبر مبارک میں تشریف نہیں لے گئے، ایک لمحہ حضور پہ ایسا نہیں گزرا جو بد اخلاقی کا ہو، جس میں اخلاق نہ ہو. میری زبان سے شہد نکلتا ہے لیکن میرے عمل سے زہر اگلتا ہوں میں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹا بات نہیں سنتا، بیوی بات نہیں سنتی. اس لیے نہیں سنتے کہ آپ نے ان اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جن اخلاق کی وجہ سے دل کے بند تالے کھل جایا کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کے اعلیٰ درجوں کو بھی مکمل کر دوں. صرف اخلاق اچھے نہیں، جو اچھے اخلاق ہیں ان کو چوٹی پہ پہنچا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اخلاق یہ تھے، وہاں حکم یہ تھا جو آپ کے ساتھ جو کرے بدلے میں اتنا کر دو. یہ بھی اخلاق ہے، آگے نہ بڑھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نرم تھی، انہیں شریعت میں یہ ملا جو آپ کو کوئی تھپڑ مار دے بدلہ نہیں لینا، معاف کر دینا ہے، اور دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو کہ تمہیں تسکین ملتی ہے تو ایک اور مار دو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امت تو ان سے اعلیٰ ہے، تو انہیں جو اخلاق ملنے چاہیے وہ عیسائیوں سے بھی بڑھ کے اچھے ملنے چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھپڑ مارا، جواب میں تھپڑ مار دو. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ پھوڑیے پھوڑ دو، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک توڑ دیے توڑ دو. برابر سرابر کا معاملہ کرو. اس سے اچھے اخلاق ہیں عیسائیوں کے، نصارہ کے. تھپڑ مارا، دوسرا گال سامنے کر دو، تمہیں خوشی ہوتی، چلو بھائی تو خوش رہے، ایک اور مار دے، بدلہ نہیں لینا. یا اللہ، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعلیٰ ہے، ان کے اخلاق کا حصہ بھی اعلیٰ ہے. کیسے اعلیٰ ہے؟ تھپڑ مارا، معاف کر دیا، زبان پہ شکایت بھی نہیں لائے،
بعض دفعہ معاف تو کر دیا لیکن دائیں بائیں شکایتیں کر رہے ہیں، ایسا کیا میں نے معاف کر دیا، اس نے ایسا کیا، نہیں، تذکرہ ہی ختم، مٹی پا دو جسے. لا تثریب علیکم اليوم، معاف کیا، زبان پہ حرف شکایت بھی نہیں لائی، اور اس سے بڑھ کر جس نے زیادتی کی اس کو ہدیے میں کچھ پیش کر دیا، ساتھ ہدیہ دے دیا. خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک، روایت موجود ہے صحیح بخاری میں، فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے چادر اوڑی ہوئی تھی، اس چادر کے جو اطراف تھے کھردرے تھے، سخت تھے. جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، سواری سے اترا، اور اس نے فجبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا. آداب سے واقف نہیں، دیہاتی ہے، سواری سے اتر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موٹی چادر کو جو سخت تھی کھینچا اس نے، یہاں تک کہ اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے. میں غصے سے سرخ ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی چھوڑ دو. اس نے چھوڑا. آپ نے مسکرا کے فرمایا فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک. یا اللہ، آپ نے توجہ کی اس کی طرف اور پھر مسکرائے، ہنسے آپ. پھر آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ مرلی بمال، میرے لیے حکم دیں، کچھ مجھے مال دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکرائے. ثم امر له بعطاء، پھر آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا جاؤ اس کو کچھ ملے دے دو. ہمارے ہاں تو یہ جملہ ہے نا جی، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، اور پتہ نہیں کون سے جملے اور اشعار، جفا کرو گے تو جفا کریں گے، وفا کرو گے تو وفا کریں گے، آخر ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے، اس لیے وہاں اسلام پھیلا ہے. وہاں اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ، یہ فلسفہ اسلام میں نہیں ہے. یہ جملہ اسلام کے کسی کونے کھانچے میں نہیں ہے. ہاں یہ ہے، زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی یہودیوں کے عالم ہیں، مستدرک حاکم میں صحیح بخاری کی شرط کے مطابق یہ حدیث موجود ہے. زید بن ثعلبہ آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے زید بن ثعلبہ نے کہا کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں مدینہ منورہ میں، ان کی باقی علامات تو میں نے دیکھی ہیں تورات اور انجیل کے مطابق ہیں، ابھی 2 نشانیاں باقی ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا کون سی؟ کہا ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا، وہ جو آخری نبی ہوگا اس کے اخلاق کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا حلم، اس کی برداشت اس کے غضب اور غصے پر حاوی ہوگی. اور دوسری بات یہ، جو شخص ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گا اتنا ہی اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. یہ 2 علامات باقی ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب مستدرک حاکم کے الفاظ یہ ہیں، زید بن ثعلبہ کہتے میں خود آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے دیکھا ایک دیہاتی شخص آ کے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی ہے اور ان کو ایک بات کہی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں بہت رزق دے گا. یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ آیا ہوں، اب اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ان کو دے دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو انہیں مال نہ ملے، وہ اسلام سے پھر جائیں اور مجھے جھوٹا سمجھ لیں. تو زید بن ثعلبہ یہ یہودی عالم پاس موجود تھے. آپ علیہ السلام نے دیکھا دائیں، فرمایا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اس وقت. کہتے مجھے موقع میسر آیا،
زید بن ثعلبہ کہتے ہیں میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں 80 مسقال سونا میں دیتا ہوں، مجھے کھجوروں کا فلاں باغ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں متعین تو نہیں دیتا، البتہ کچھ کھجوریں دے دوں گا۔ میں نے 80 مسقال دیا اور مدت بتائی، فلاں میں مجھے واپس کر دینے ہیں آپ۔ 2-3 دن پہلے میں آ گیا، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، ساتھ حضرت عمر فاروق موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید بن ثعلبہ آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بنو عبد المطلب بڑے کھوٹے لوگ ہو، لوگوں سے معاملات کرتے اور وقت پہ ان کا حق نہیں دیتے، بڑے کھوٹے لوگوں، معاملات میں کھڑے نہیں ہو، میرا حق مجھے دو۔ 3 دن باقی ہیں ابھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تلوار کی طرف چلا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی، اس کافر کی گردن قلم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر، ہم دونوں کو اس کے علاوہ کی ضرورت تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے آپ حق ادا کر دیں، اور اسے کہتے کہ تم مطالبہ اچھے انداز سے کرو، ادب کے ساتھ کرو۔ تم نے سختی غلط کی ہے اس پر۔ حضرت عمر نے تلوار نہیں چلائی، مارا نہیں، صرف سرخ ہو گئے اور اتنا کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، ان کی اجازت ہوتی تو تمہاری گردن نہ ہوتی، صرف اتنی بات کہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر اٹھو، اس کا حق دو، اور 20 صاع مزید کھجوریں زیادہ دے دو، جو اس کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر 20 صاع کھجور اور دے دو۔ اگر صاع کو ہم 4 کلو کا بھی مانیں تو 80 کلو کھجوریں، آپ 2 من کھجوریں دے دو۔ زید بن ثعلبہ کہتے ہیں حضرت عمر نے جب مجھے کھجوریں زیادہ دیں، میں نے پوچھا عمر ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ جو میں نے تمہارے اوپر غصہ کیا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس غصے کے بدلے میں 20 صاع کھجور زیادہ دے دو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 3 دن باقی ہیں، جرگہ بٹھاؤ، بندے لاؤ، تم زیادتی کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ انک لعلی خلق عظیم کا کیا کرو گے؟ اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ حسن الخلق، قیامت کے دن میزان عمل میں، ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق ہوں گے۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ القائم والصائم، ایک شخص ساری رات تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرنے والی ہیں، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو تہجد پڑھنے والے کا اجر سمیٹ سکتا ہے، دن کو روزہ رکھنے والے کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اخلاق اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ میں خود پشتو بولنے والا ہوں اور پٹھان ہوں۔ ہمارے معاشرے میں غیرت کا تقاضا یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی سے سختی کے ساتھ بات کرو، جو نرمی سے کرے، مسکراہٹ۔ آپ لوگ بھی کہتے ہیں زن مرید ہے، رن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے۔ چونکہ ہندوؤں کے پڑوس میں رہے تو ان سے وہ اخلاق سیکھے، نہ ہمیں دین کا پڑوس ملا، اور دین جہاں تھا وہاں ہم نے نہیں ڈھونڈا، جہاں نہیں تھا وہاں ہم ڈھونڈتے رہے۔ دین قرآن میں تھا، کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ آج تک پڑھا ہے؟ جس کو ترجمہ ہی نہیں معلوم ہوگا
اس کو کیا پتہ ہے کہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے بعد ہے۔ طبیعت کے اندر جو سختی پیدا ہوئی، تبھی تو کہتے ہیں کہ جی بیوی بات نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتی۔ بات منوانے کا جو گر ہے، اچھے اخلاق، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ اگر آپ اس کو پڑھ لینا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ خود اپنے آپ کو اس زمین کا سب سے بڑا جاہل سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ جاہل اور ظالم بیوی کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں کوئی نہیں رہا، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کچھ اور تھا، میں کہیں اور ہوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی پہلی بیوی ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں اور ان کو کچھ پیسے درہم دے رہے ہیں کہ علی جاؤ بازار سے کھجوریں خریدو، پنیر لو، شہد لو، اور اس کے ساتھ جو اور کچھ گوشت لے کر آؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص اہتمام کا ارادہ ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں آج خاص عرب کی جو ڈش ہے ہریسہ وہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ خدیجۃ الکبریٰ جو میری زوجہ تھیں وہ اپنی سہیلیوں کی کبھی کبھار دعوت کیا کرتی تھیں اور مجھے کہا کرتی تھیں میں بازار سے یہ سودا لایا کرتا تھا، آج میری زوجہ نہیں ہے، میں ان کی اس سنت کو آج زندہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی سہیلیوں کو بلا کے ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کہ میری زوجہ اور میری بیوی ان کی دعوت کیا کرتی تھی۔ آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں؟ فضالہ بن عمیر زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، دل میں اسلام نہیں تھا، خود کہتے ہیں کہ میں نے مناسب موقع کی تلاش شروع کی، مجھے موقع ملے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں۔ مطاف میں بیت اللہ کے گرد آپ طواف کر رہے ہیں، صحابہ کا ہجوم ہے، میں بغل میں تلوار چھپائے کھڑا ہوں، مناسب موقع ڈھونڈ رہا ہوں، قریب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ما بک یا فضالہ، فضالہ کیا ہے؟ تم ابھی دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ کیا خیال تھا تمہارے دل میں؟ یا رسول اللہ ذکرت اللہ عز وجل، میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے گناہ کی معافی مانگو، استغفر اللہ۔ تو یہ نہیں سوچ رہا تھا مجھے موقع ملے، ابھی تمہارے پاس تلوار نہیں، مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا، تمہارے ارادے کی اطلاع مجھے اللہ نے کر دی، تم قتل کا ارادہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور اس کی ٹھنڈک اور تازگی آج تک مجھے فرماتے محسوس ہو رہی ہے، دل ایسے بدل گیا، تلوار ہاتھ سے گھری اور میں نے کہا اب میں دل سے ایمان لے آیا، آمنت بقلبی انک رسول اللہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا معاملہ کیا ہوتا کہ ایک شخص آپ کے قتل کے لیے ساتھ آ رہا ہے، آج کی آپ کی عدالتوں میں اقدام قتل کا کیس ہے یا نہیں، اور آلہ قتل برآمد ہو جائے، اقدام قتل کی سزا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کچھ عجیب عدالت تھی، وہاں مقصود انسانیت کی اصلاح تھی، اور اصلاح کے لیے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ثمامہ بن آسال کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، 3 دن تک آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی رکھو، نشان نہ پڑ جائیں، کھانا پینا دیا کرو،
پھر آپ علیہ السلام خود نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ جواب نہیں دے رہے۔ 3 دن تک یہ معاملہ ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ بولو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ مجرم سے قاضی خود پوچھ رہا ہے، صاحب شریعت پوچھ رہا ہے، بولو تمہارے جرم کی سزا، تم جنگی قیدی ہو، تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، 3 جملے بولے، ان تقتل ذا دم وَإِن تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ وَإِن كُنْتَ تَسْأَلْ عَنْ مَالٍ تُعْطَى۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے نا تو آپ خون والے آدمی کو قتل کریں گے، میرا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ معاف کریں گے تو آپ ایک احسان مند کو معاف کریں گے، اس احسان کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم فقراء اور مساکین اہل صفہ جمع ہوئے، ہم نے کہا آج ثمامہ نے 3 پیشکشیں کی ہیں، اس میں مال کی بات بھی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا آپشن قبول کر لیں اور آپ فرما دیں کہ مال دے دو چھوڑ دیں گے تو ہم سب کا کچھ 2-4 دن کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا آپ مال لے لیں اور پھر چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسیاں کھول دو۔ ثمامہ بن آثال الحنفی کی رسیاں کھل گئیں، فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں اپنے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یا رسول اللہ انہوں نے تو خود کہا تھا مال دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلے، کچھ آگے جا کے پھر واپس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ ہم نے آزاد کر دیا تمہیں، جاؤ واپس کیوں آئے ہو؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدن اور جسم کو تو آپ نے آزاد کر دیا، قلب اور دل کو آپ نے قید کر لیا ہے۔ آپ نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا میری زبان سے اب بے ساختہ نکل رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ واپس جا کے اہل مکہ کا گلا بند کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کا خط آیا، رشتہ داری کا واسطہ دیا گیا، اللہ کا نہیں، ہم آپ کو خاندان بنی ہاشم، خاندان قریش کا قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے لیے ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہمارے جانور بھی مر گئے بھوک سے، ہمارے اوپر بدترین قحط آ گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خط پڑھا گیا، آپ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنا شروع ہوئے۔ خط مکمل ہوا، آپ نے فرمایا میرے خاندان والوں کو، اہل مکہ کو کس نے تڑپایا ہے؟ کہ ثمامہ بن آثال نے مسلمان ہونے کے بعد ان کا گلا بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فوراً ثمامہ کو کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کا گلا پہلے سے زیادہ ان پہ کھول دو۔ یہاں صرف معافی نہیں ہے، آپ برائی کرو، آپ کا ظرف یہ ہے ہم اچھائی کریں گے بدلے میں، اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہ ہیں، اللہ نے ہمارے اخلاق مسلمانوں کی یہ بنائے۔ مسلمان کو کسی نے دیکھا، اس کی تقریر نہیں سنی، اس کی نماز نہیں دیکھی، اس کا عمل نہیں دیکھا، اس کے حسن اخلاق کی بنیاد پر جاؤ۔ آج پوری امت مسلمہ میں 56-57 ممالک میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا ہے۔ یہاں اسلام کس بنیاد پہ گیا؟ صرف وہ 6 صحابہ کرام، ان کے وہ معاملات، ان کے وہ اخلاق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ان کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے، بادشاہ نے کلمہ پڑھا، اور آج مسلم دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک اگر مسلمان ہے تو اس کے پیچھے 6 صحابہ کرام کے صرف اچھے اخلاق۔ اللہ تعالی ہمیں
وہ اخلاق عطا فرمائے جن اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جو اخلاق مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہیں، جو اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب سے زیادہ قریب کون شخص ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ دنیا میں بھی میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور کل قیامت میں بھی سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔